ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 40ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات نے جنم لیا ہے، ان ساری مخلوقات میں پیغمبروں کے بعد سب سے عظیم ہستیاں صحابہ کرام کی ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی انتخاب فرمایا۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جس کی محنتوں، کوششوں، جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا یہ آخری دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کی اگر یہ قربانیاں نہ ہوں تو جس طریقے سے مسیحیت اور یہودیت فتنہ و فساد کا شکار ہو گئی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس آخری پیغمبر کے اوپر نازل کردہ دین کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ صحابہ کرام، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے اس دین پر قائم رہا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہمیں کیوں جاننا چاہیے؟ ان کے کردار کو ہمیں کیوں پہچاننا چاہیے؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی روشنی میں اس بات کو ہم جان سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کردار اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، یہ کیوں ضروری ہے مسلمانوں کو جاننا؟ ضروری کیوں ہے ان کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے کیونکہ صحابہ کرام کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تم ویسے ایمان لاتے ہو جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام کے جیسا ایمان لانا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے ایمان کو قبول کیا اور اس کے لیے قربانیاں دی اور اس کا فہم حاصل کیا، اس طریقے سے ہمیں بھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایمان کو قبول کرنا پڑے گا۔ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم جانیں، ضروری ہے کہ صحابہ کا کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے رکھی، خاموشی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے اسی وقت سے جن لوگوں نے اللہ کے اس دین کو قبول کیا، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور قربانیوں کا دور شروع ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے جتنے لوگ اللہ کے اس دین کے اندر داخل ہوئے ان کو پریشان کیا، ستایا، مارا، پیٹا، یہاں تک کہ اجلہ صحابہ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے اندر مارا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں
گرم لٹا کر کے ان کے اوپر پتھر رکھا گیا اور مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کوئلوں کے اوپر، دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا اور جسم کو لوہے سے داغا گیا۔ اسی طریقے سے آل یاسر، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی طریقے سے عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن حشام، ولید بن الولید، ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف کے اندر لہو لہان کیا گیا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کی توحید کا اعلان اس معاشرے کے اندر کیا گیا جہاں پر بے شمار معبودان باطلہ کی عبادت کی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے صرف ایک ہی چیز نہیں تھی، آگے کا مرحلہ یہ رہا کہ مسلسل پریشانیاں اور مصائب و آلام دن بدن بڑھتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایسا ہے کہ مکہ کی سرزمین تمہارے لیے تنگ ہو رہی ہے، تم حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام میں سے 12 افراد اور 4 عورتیں فوراً تیار ہو گئے اور رات کی تنہائی اور تاریکی میں صرف جسم کے اوپر 2 کپڑے لے کر کے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں۔ اجنبی زبان ہے، اجنبی باشندے ہیں، اپنا وطن اور اپنا گھر کس کو پسند نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کی یہ کوشش کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچایا جائے گا، اور اس کے لیے صحابہ نے عزم کر لیا اور اس حوصلے کے ساتھ ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام مکہ سے جدہ پہنچے، وہاں پر تجارتی کشتیوں کے ذریعے سے حبشہ پہنچے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، خبر ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ قریش مسلمان ہو چکے ہیں۔ حبشہ سے یہ سارے کے سارے مسلمان جب مکہ واپس آئے تو ان کے ساتھ مزید ظلم و زیادتیاں کی گئیں۔ جس طریقے سے شکاری کتے شکار کے انتظار میں رہتے ہیں، صحابہ کرام کو اور ستایا گیا، پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ دوبارہ سے ایک نیا قافلہ تیار ہوتا ہے جس میں 82 مرد اور 18 خواتین پھر سے ہجرت کے لیے جاتے ہیں، حبشہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے پریشانیاں، دقتوں کا دور چلتا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سابقون الاولون، ایک امید کی نئی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ مدینہ سے لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے سن 11 نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال 6 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر منا کی پاس میں ایک گھاٹی میں ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان 6 لوگوں نے اللہ کے اس دین کو قبول فرما لیا۔ مدینہ کی یہ 6 شخصیتیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مہاجرین کے السابقون الاولون، انصار کے سابقون الاولون، ان میں سب سے پہلے یہی 6 لوگ ہیں جو مدینہ کے بستی کے رہنے والے اللہ کے اس دین میں داخل ہوئے، اور حج کے موسم کو مکمل کرنے کے بعد جب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگلی سال جب آئے تو 6 لوگ اور اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، 12 لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 12 نبوی میں پھر ملاقات کرتے ہیں وہی مینا کی ایک گھاٹی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہیں، اسلام کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، اور جان فشانی کی ساری عہد و معاہدے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، ان کے اندر دعوت و تبلیغ کرے، ان کو دین سکھائیں، سمجھائیں۔ مدینہ جانے کے بعد 1 سال تک محنت کیا اور 73 لوگ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منا میں 3ری سال حج کے موقع پر ملتے ہیں، اور ان سب نے بیعت کی۔ بیعت عقبہ ثانیہ اس کو کہتے ہیں۔ 12 لوگوں نے جو کیا بیعت عقبہ اولیٰ، ان 2 بیعتوں کے ساتھ
صحابہ کرام نے پورا پکا یقین دلایا کہ اللہ کے نبی اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کے آپ ہمارے یہاں چلے آئے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہجرت کا مرحلہ مدینہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکے میں جس طریقے سے پریشانیاں دقتیں صحابہ کرام کے سامنے تھیں، اب آسانی کے ساتھ ہجرت بھی انہوں نے کرنے نہیں دی ہے۔ ان سارے واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام کہ ان کو ہدایت کا معیار قرار دے دیا، اور قرآن میں ان کی بخششوں کی، ان کی مغفرت کی وعدے فرمائے، اور سارے صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، مشکلات و پریشانیاں وہاں پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کرنا شروع کیا، تو ہجرت بھی ان مکہ والوں نے آسانی کے ساتھ نہیں کرنے دی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، اپنی بیوی ام سلمہ اور بیٹے سلمہ کو لے کر کے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ راستے میں سسرال والے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو سلمہ، ام سلمہ، یہ ہماری بیٹی اپنی بچی ہے، اس کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اس کو ہم تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ اور ام سلمہ کو واپس لے گئے اور بیٹے سلمہ کو بھی لے گئے، یہاں تک کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تم اپنے گھر لے جاؤ، لیکن بیٹا ہم نہیں دیں گے۔ سلمہ کو وہ لے کر کے چلے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ بیٹے اور بیوی سے جدا کر دیا گیا۔ بیوی کا حال یہ ہے کہ روزانہ مکہ کے ایک ٹیلے پر جا کر کے روتی ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک، اور پھر واپس آتی ہیں، پھر صبح دن نکلتے ہی وہیں ٹیلے پر پہنچ جاتی ہیں، اور شوہر کی یاد میں پھر تڑپتی رہتی ہیں یہاں تک کہ شام کو واپس آتی ہیں۔ انہی کے گھر کے کچھ لوگوں کو ترس آیا کہ آخر یہ اپنی ہی بچی ہے، اس کے ساتھ ہم کب تک یہ کریں گے؟ پھر انہوں نے کیا کیا، ام سلمہ اور بیٹے اب سلمہ کو بھی وہی مدینہ بھجوا دیا۔ صحابہ کرام کی ہجرتیں بھی اتنی مشکل ترین بنا دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص، ان تینوں نے ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے ہم چل رہے ہیں ایک ساتھ۔ ہشام کو مکہ والوں نے گرفتار کر لیا ہجرت کو کرنے سے پہلے ہی۔ یہ دونوں جب مدینہ پہنچ گئے تو عیاش بن ابی ربیعہ، یہ ابو جہل کا ممیرے بھائی تھے، ابو جہل مدینہ پہنچا اور اس نے کہا کہ عیاش، تمہاری ماں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ مکہ جب تک تم واپس نہیں آتے ہو، نہ تو میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ میں غسل کروں گی، اور نہ ہی میں کسی سائے میں بیٹھوں گی۔ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے، ایک بار چلو، پھر چاہے تم واپس چلے آنا۔ یہ ورغلا کر کے ابو جہل عیاش کو لے کر کے مکہ چلایا، اور مکہ آنے کے بعد بیڑیاں ڈال دی اور قید کے اندر ان کو جو ہے مجبور کر دیا رہنے کے لیے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کی ہجرتوں کو بھی مشکل بنایا گیا، آسانی سے ہجرت کرنے نہیں دی گئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ والوں نے ان کے آگے کھڑے ہو کر کے رکاوٹ پیدا کی کہ کہا تم ایسے نہیں جا سکتے، کہا کہ اگر مالدار صحابی تھے، کہا کہ اگر میں سارا مال و دولت تمہیں دے دوں تب جانے دو گے تم مجھے؟ کہا ہم تمہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مال و دولت کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا قصہ نبی کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیحہ صہیب، تم نے کوئی بھی غلط سودا نہیں کیا ہے، تم نفع بخش سودا کر کے آئے ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ یہی۔ حضرت عبداللہ البجادین، جب ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کے ساتھ پرورش ہو رہی تھی، جب ان کے کانوں نے اللہ کی توحید کے کلمات کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لیا ہے۔ چچا نے وراثت سے محروم کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدن کے اوپر جو لباس تھا اس لباس کو اتار دیا، صرف ستر چھپانے کے لیے ایک معمولی سا کپڑا رہ گیا۔ جب ماں کے پاس پہنچے، ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کا یہ حال،
تو ایک چادر دی جسم چھپانے کے لیے، اس چادر کے 2 حصے کیے، ایک حصے کا اظہار بنایا، دوسرے کو کندھے پر رکھا۔ اسی حالت میں 450 کلومیٹر کا سفر مکہ سے لے کر کے مدینہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے رات میں جا کر کے پہنچے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون ہو؟ تو کہا کہ عبد العزیٰ ہوں، مکہ سے اللہ اس کے رسول کی محبت مجھے کھینچ کر کے لے کر کے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے تم عبداللہ ہو، اور تمہارا لقب البجادین ہے، یعنی 2 چادر والے، 2 کمل والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے وہیں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کی ہجرتوں کو بھی بڑا مشکل بنایا گیا، مکہ میں رہنا مشکل، ہجرتوں کے لیے مشکل۔ اب مدینہ میں جب پہنچ گئے، اس وقت بھی تلواروں کے سائے میں صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے۔ یہ مہاجرین کا معاملہ، مکہ سے جو لوگ گئے تھے، اب مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو صحابہ کرام انصار کہلاتے ہیں، انہوں نے محبتوں کے اور الفتوں کے سارے معاملات اپنے بھائیوں کے لیے نچھاور کیے، ساری قسم کی قربانیاں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ ان کے درمیان کرایا کہ دیکھو، جو مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ایمان والو، یہ سب تمہارے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام نے بے انتہا مدد کیا، ان کا ہر قسم، ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ کاروبار میں بیویوں کو طلاق صحابہ کرام نے دی۔ اسی طریقے سے باغات تھے تو کہا کہ ہمارے اتنے باغات ہیں، آپ ہمارے باغوں کے اندر شامل ہو جائیے۔ صحابہ کرام نے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ قرآن مجید میں ان دونوں گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ وہ غریب و فقیر مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مکہ سے نکال دیا گیا، ان کے مالوں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی مدد ہو سکے، اللہ کی دین کی مدد ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، یقیناً یہ سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے وعدے میں سچے ہیں، انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے اس میں یہ سچے ہیں، جو اپنے ہر قیمتی شے کو انہوں نے قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خاطر۔ اور انصار کا تذکرہ رب نے فرمایا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، اپنے ان بھائیوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ من ہاجر الیہم یحبون من ہاجر الیہم، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر محبت ہے مہاجرین کے لیے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان مہاجرین کو کچھ دیتے بھی ہیں تو ان صحابہ کے دلوں میں ذرہ برابر تنگی نہیں دیکھیں گے آپ۔ اپنی جانوں پر انہوں نے ان صحابہ کو ترجیح دی ہے، اگرچہ ان کو ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مہاجرین کے لیے رب نے فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، انصار کے لیے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مار کر کے، اپنی ضرورت کو تج کر کے اپنے ان مہاجر بھائیوں کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں اور جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جب مکہ سے مدینہ آئے تو پوری زندگی اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، 6 مہینے بعد ہی پہلی مہم سیف البحر کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنی پڑی کفار کے مقابلے میں، کیونکہ مدینہ پہنچتے ہی کافروں نے پریشان کرنا شروع کر دیا اور حملے کرنے کی مختلف طریقے کی کوششیں انہوں نے کی۔
آپ سمجھ لیں صحابہ کرام کی زندگی میں بڑے بڑے مارکے، چھوٹے چھوٹے مارکے 1-2 مہینے کے بعد مسلسل چلتے رہے، اور جہاد میں اپنے جان و مال کو لے کر کے صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانیاں دی۔ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ ہے، خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے، بڑے بڑے یہ غزوات، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سرائے کی درجنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمیں بھیجی، اور صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے ان میں حصہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزر گئی، اور صحابہ کرام کی قربانیاں اسی طریقے سے آپ دیکھیں دھیرے دھیرے بڑھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام کی قربانیوں کے اندر کمی نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مختلف قسم کے فتنے اٹھے، صحابہ کرام نے سب کا منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، حضرت علی، ان کے زمانے میں اللہ کا یہ دین عرب کی سرحدوں سے نکل کر کے دوسرے ممالک کے اندر پہنچ گیا۔ صحابہ کرام کی یہی قربانیاں رہیں برابر مسلسل پوری زندگی۔ یہی نہیں کہ اللہ کے اس دین کو انہوں نے بڑھایا، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے پورے انتظامات کیے۔ قرآن اور سنت کی حفاظت کا پورا انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کو انہوں نے زبانی یاد کیا، اس کو لکھوایا، سنت کو، حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف صحابہ کرام نے صحیفوں کی شکل میں لکھے اور حدیث کو جمع کیا، اور دین کی حفاظت فرمائی، قرآن و سنت کی حفاظت فرمائی، اور اسلام کی اشاعت کے لیے پوری زندگیاں انہوں نے لگا دی، اور قربانیوں سے پوری زندگی لبریز ہے۔ یہ ایک سرسری ویو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے قرآن میں کیے، مغفرت کے وعدے کیے، بخششوں کے وعدے کیے، اپنے نبی کی نصرت و مصاحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اتنا اونچا مقام صحابہ کو ملا کہ پیغمبروں اور نبیوں کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، تو ہے کیوں؟ پوری زندگی، اسلامی زندگی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کس قدر قربانیوں سے، جد و جہد سے انہوں نے نہ اپنے آرام کو دیکھا، نہ سکون کو دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا، نہ اپنے کاروبار کو دیکھا۔ ہر آن ہر لمحہ یہی فکر رہی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین آگے بڑھتا چلا جائے، اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے اس دین کے ماننے والے ہو جائیں۔ آج ہم قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مساجدیں ہمارے یہاں پر موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ کس کی مرہونی منت ہے؟ کس کی قربانیاں رہی ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو فراموش کر دیں اور صحابہ کرام کو بھول جائیں، یا صحابہ کرام کو وہ مقام و مرتبہ نہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کے نتیجے میں دین کے لیے جو جد و جہد ان کی رہی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسرا ایک شق آج کے ٹاپک کی یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، ہم کیا کریں ان کے تعلق سے۔ تو صحابہ کرام کی جو جد و جہد دین کے لیے رہی ہے، جو تڑپ دین کے لیے رہی ہے، صحابہ سے ہم محبت کریں، اس کی وجہ سے ان کا ادب اور احترام کریں، ان کا نام ذکر خیر کے ساتھ لیں، اپنی اولادوں کے نام ان کے ناموں پر رکھیں، اور اپنی اولادوں کو صحابہ کی سیرت کے واقعات پڑھائیں اور سمجھائیں، صحابہ کے واقعات پڑھائیں ان کو، صحابہ کرام کی نقوش کو ان کے اندر گہرا کریں، اور اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان، جن کو تو نے عطا کیا ایمان لے کر کے جو آئے، اور ان بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کجی اور کینہ نہ پیدا فرمانا۔ اے پروردگار تو بخشنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرے اپنے رب سے۔
3 گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کیا، مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا کیا، تیسرا یہی گروہ ہے جو ان دونوں کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اپنے لیے بھی دعائیں کرتا ہے۔ والذین جاؤ من بعدہم، ان مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے وہ اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام نے اپنے بعد تابعین اور تبع تابعین کی جماعت کو تیار کیا، ان کے اندر علم کو ٹرانسفر کیا، ان میں شریعت کا فہم اور شریعت کی تعلیمات کو عام کیا۔ تابعین اور تبع تابعین میں بڑے علماء اور فضلہ تیار ہوئے اور انہوں نے اللہ کے اس دین کو آگے بڑھایا۔ اللہ کی یہ دین بطور امانت ہمارے پاس بھی آ چکی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس بار امانت کو اٹھانا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے اس دین کے لیے قربانیاں دی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ہمیں بھی تن من دھن سے اپنے جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی اس دین کو اسی اسپرٹ کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کرنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اور ایک تیسرا پوائنٹ اس میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ جو لوگ بھی جس زمانے میں بھی صحابہ کرام پر حملے کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ہم دفاع کریں۔ تمام صحابہ کرام کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے۔ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں مختلف زمانے میں صحابہ کرام کے تعلق سے لوگ بے رحمی کا شکار ہو گئے، بعض صحابہ کرام کو مانا، بعض کو برا بھلا کہا اور بعض کے اوپر لعن طعن کیا، بعض صحابہ کے سلسلے میں غلو کیا اور بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے رہے، گالیاں بکی۔ یہ اس قسم کے لوگ تاریخ کے اندر پیدا ہوتے رہے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کا دعویٰ نہ کرتے ہیں اور نہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ سے محبت کرنا اور صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کا ہم دفاع کیوں کریں؟ کیوں ہم دفاع کریں؟ صحابہ کا دفاع میرے بھائیوں اللہ نے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کا دفاع کیا، اور صحابہ کو برا بھلا کہنے کا رواج آج سے نہیں، پہلے ہی دن سے، اس وقت سے ہی صحابہ کرام کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود دفاع فرمایا صحابہ کا، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، صحابہ جنہوں نے اپنے جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، یہ اس کو تم بے وقوفی سمجھتے ہو، یہ بے وقوف نہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، بلکہ بے وقوف تو یہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، سن 6 ہجری میں درخت کے نیچے بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی تھی۔ 1400 صحابہ کرام موجود تھے اس وقت۔ کس بات کے لیے بیعت لی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے میں یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو مکہ بھیجا تھا، مکہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، افواہ یہ پھیلائی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے صحابہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے کہ ہم عثمان غنی کا خون کا بدلہ لیں گے، کیا تم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت کے حالات کو معلوم ہے، جانتے ہیں، صحابہ کرام عمرہ کی نیت سے آئے، کوئی ہتھیار کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ اس وقت مکہ والے اگر صحابہ کرام پر حملہ کرتے تو کیا حالات ہوتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
صحابی رسول کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے صحابہ سے بیعت کی ہے۔ صحابہ کا دفاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورۃ البقرہ کی، 2 آیتیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کا دفاع فرمایا۔ صحابہ کو برا کہنے والے، صحابہ کے سلسلے میں غلط نظریات رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سبق دی اور جہنم کی وعید سنائی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا چندے کا کہ سفر بہت دور کا ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، ایمان والوں چندہ اکٹھا کیا جائے تاکہ اس سفر کا انتظام ہو۔ تو جو مالدار قسم کے صحابہ تھے اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لے کر کے آئے۔ تو یہ منافقین کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو ریاکاری کر رہے ہیں۔ جو غریب قسم کے مسلمان ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی کو 4 سیر کھجور ملے پوری رات، کھجور کے باغ میں پانی لگانے کے 2 سیر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیے، 2 سیر اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کرام کا جو چندہ اکٹھا ہوا تھا ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا۔ تو صحابہ نے جو کم سے کم جس کے پاس تھا اس میں بھی زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو منافقین ان کے سلسلے میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہاری اس صدقے سے اور تمہارے اس ساز و سامان سے، اللہ کو ضرورت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، صحابہ کا دفاع کیا، دونوں قسم کے صحابہ کا دفاع کیا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کے عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ منافقین جو صحابہ کرام مالدار ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے اوپر یہ عیب جوئی کرتے ہیں۔ جو اپنی مشقت و طاقت کے مطابق جتنا ہے اتنا لا کر کے دیتے ہیں، ان سے یہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کا صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے، ان کا جواب، ان کا دفاع صحابہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین کی طرف سے جب تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، تو اس بات کا دفاع اللہ تعالیٰ نے خود کیا اور سورہ نور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اور آپ کی فضیلت میں اللہ نے نازل فرمائی اور ایمان والوں کو نصیحت کی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ارے جب تم نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنی تھی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس قسم کے کسی بھی عمل کو تم دہرانا نہیں، اس قسم کے کسی عمل کو دہراؤ گے نہیں، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا دفاع اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان فرمائے، اور بھی آیتیں اس کے علاوہ ہیں لیکن میں ان کو جو ہے ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سلسلے میں فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر تمہارے سامنے کیا جائے تو ایسی ویسی باتیں بیان کرنے سے رک جاؤ۔ حکم دیا آپ نے کہ رک جاؤ، صحابہ کرام کے سلسلے میں کسی بھی طریقے کی کوئی بات کہنے سے اپنی زبان کو لگام دو۔ تم کس کے بارے میں کہو گے؟ اگر کہو گے تو وہ صحابہ جن کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، دن اور رات اللہ کے اس دین کی تبلیغ و اشاعت اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک کر دیا۔ ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں زبانوں کو روک لیا کرو۔ بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ لو ان احدکم مثل
انفق احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا، ما بلغ مد احدهم نصف ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہ سونے کا احد پہاڑ بھی خرچ کر دو گے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ رہی بخاری کی روایت۔ مسلم کی روایت اور سنیے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو لے کر کے بھی غلط فہمی پھیلائی گئی اور اس حدیث کے معنی کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک واقعے کے سلسلے میں ہے، بس یہ عام نہیں ہے۔ مسلم کی روایت کیا ہے؟ مسلم کی روایت میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کسی معاملے میں بحث و تکرار ہو گئی، فسبہ خالد، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ لا تسبوا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ تو کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی؟ یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، صرف 2 صحابہ کے ان کے بارے میں کہی گئی تھی یہ بات۔ مسلم کی روایت کے الفاظ کو سننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، اگر آپ صرف یہ فرماتے میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، تب بھی بات کافی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو، احدا من اصحابی، کسی کو برا بھلا نہ کہو میرے صحابہ میں سے۔ ہم کون ہیں ہمارے ایمان، ہم جرأت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صرف عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید کا معاملہ نہیں ہے، میرے کسی صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو میرے صحابہ کے مقام کو سمجھ لو، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو گے تو تم ایک مد جو کے برابر، آدھے مد کے برابر بھی تمہارا یہ اتنا بڑا صدقہ صحابہ کرام کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو نہ کہو، جو غیر صحابی ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں، ان کے اوپر ہر اٹھنے والی آواز کا منہ توڑ جواب دے، علمی جواب دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ ہے جو ان سے ملا ہوا ہے، اس زمانے سے، میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، اور پھر وہ جو اس سے ملا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے۔ آج جتنی ٹیکنالوجی، جتنے وسائل بڑھ جائیں، لیکن صحابہ کرام کے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام کا وہ زمانہ ہے، وہ عہد ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں رہا ہے۔ اس امت کے اندر سب سے بہتر زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ 1 صحابہ، 10 صحابہ اہل بیت، یا بدری صحابہ، یا احد والے صحابہ، بیت رضوہ والے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی پیروی مدار نجات ہے، صحابہ کی پیروی مدار نجات ہے۔ اس مشہور حدیث کی طرف ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، صرف ایک گروہ اور جماعت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی،
جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کا کوئی مقام اتنا معمولی ہے کہ ہر آئرہ گہرہ کھڑا ہو اور صحابہ کرام کے بارے میں بولنا شروع کر دیں؟ دو چار حدیثیں ابھی اس قسم کی باتوں پر بھی میں آتا ہوں۔ صحابہ، یہ وہ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کسی ایک صحابی کو خاص نہیں کیا، تمام صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ اس کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اتنے فضائل جو قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے، اللہ اس کے رسول نے دفاع کیا ہے صحابہ کا، ان کا مقام بیان کیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے اندر، اس کے باوجود کچھ لوگ صحابہ کرام کی پوری زندگیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور صرف وہ معاملات لے کر کے آتے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر کے جو حالات پیدا ہوئے، جو مشاجرات صحابہ کہا جاتے ہیں، صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، ان واقعات کو لے کر کے صحابہ کی ساری قربانیوں کو سائڈ کر دیتے ہیں، اور ہدایت کا جو پہلو اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ ایمان تم ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، صحابہ کی کسی قربانی پر کوئی توجہ نہیں، کوئی درس عبرت ان صحابہ کی زندگیوں سے لیا نہیں جاتا، بلکہ صرف اسی مشاجرات صحابہ کے اندر الجھا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اہل بیت کی بات کی جاتی ہے، یہ شیعوں سے اب سنیوں کے اندر، اہل سنت کے اندر بھی آواز، وہی آواز جو برسوں سے شیعہ چیخ و پکار کر رہے تھے اہل بیت کے سلسلے میں، اہل بیت سے بھی ان کی مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، اس پر ہی سارا زور تھا۔ باقی سارے صحابہ کرام کو غلط کہنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، وہی چیز اب جو ہے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے معاملے کو لے کر کے غلو کیا جاتا ہے، اور مقابل میں جو صحابہ کرام ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ پورے صحابہ کرام کی ہسٹری سے تم نے اتنا سا حصہ لیا جس میں صحابہ کرام کا اختلاف تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرتے کس بنیاد پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا ان کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا ایسا ان کے بارے میں فرمایا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ نے کبھی کبھی کچھ کہا ہے تو اس واقعے کو لے کر کے نفرت کریں گے؟ محدثین نے جو احادیث اور روایتیں لکھی ہیں اس لیے لکھی ہیں تاکہ ان روایتوں کو پڑھ کر کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، ان سے نفرت کی جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں پوری اس تربیتی زندگی میں کتنی ایسی نصیحتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی، اور سخت قسم کا کلام بھی آپ نے کیا، سخت قسم کا سست بھی کہا ان کو، خود قرآن مجید کے اندر اگر صحابہ کرام کی بارے میں کچھ باتیں اللہ کے نبی نے بیان کر دی تو اس بات کو لے کر کے ان سے نفرت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے سلسلے میں سورہ آل عمران میں ان صحابہ کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ استسعدون ولا تلغون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم۔ جب اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ 50 صحابہ تم یہیں پہاڑی پر رکے رہنا، جنگ کے حالات کچھ بھی ہو نیچے نہیں آنا، لیکن ان صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ کا اینڈ ہو چکا ہے، 40 صحابہ نیچے آ گئے، نتیجتاً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے حملہ کیا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان اس حملے کی تاب نہ لا سکے، 10 صحابہ اسی پہاڑی پر شہید ہو جاتے ہیں، اور اس پہاڑی سے جو تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تم بھاگ رہے تھے، رسول پیچھے سے پکار لگا رہے تھے تمہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، تمہارے اوپر غم کے اوپر غم لاحق ہوا، رسول کی بات بھی تم نہیں سن رہے تھے، تو کیا ان صحابہ کرام کے اوپر برا بھلا کہا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی مخالف نافرمانی انہوں نے کر دی تھی؟ ان کو برا بھلا کہا جائے گا اس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے یہی فرمایا کہ ان کو ہم نے معاف فرما دیا۔ دنیا کے ہر شخص کے لیے معافی ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے آپ کے اندر کوئی معافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو معاف کیا نہیں کیا، اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دو۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے خط لکھ کر کے بھیج دیا تھا، اس راز کو فاش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے خط لکھ کر کے بھیج دیا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے خبر دی سورہ ممتحنہ کی آیات کے ذریعے سے
کہ یہ خط اس طریقے سے بھیجا گیا ہے، ایک عورت کے ہاتھ انہوں نے خط کو بھیجا تھا، اس کو لایا گیا اور پھر ان کو نصیحت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، اللہ کے نبی آپ حکم دے میں اس کی گردن مار دوں۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا عمر نہیں، یہ بدر کے صحابہ میں سے ہے، اور بدر کے صحابہ کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، تم کچھ بھی کرو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی لیکن معافی کا اعلان موجود ہے۔ صحابہ کے سلسلے میں بخشش اور جنت کے وعدے قرآن میں اللہ نے کیے ہیں، سارے کے سارے یہ بخش دیے گئے ہیں۔ ان سب باتوں کو لے کر کے صحابہ کرام کے اوپر تان و تشنیع کرنا بعض کے اوپر، اور اس مسئلے کو لیں گے کیسے؟ جو صحابہ کرام کے اندر بھائی ٹینشن تو ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ سب اجتہادی معاملہ تھا۔ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے صحابہ، اور صحابہ کرام کے جو مختلف فی مسائل ہیں، عمل سے جن کا تعلق ہے، اگر صحابہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو دلیل کے اگر خلاف ہے تو دلیل کو لیا جائے گا، صحابہ کرام کے اس عمل کو نہیں لیا جائے گا۔ لیکن نہ لینے کا مطلب ان کو طعن و تشنیع کرنا بھی نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ہر عمل دلیل کا محتاج ہے، صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ جو معاملات صحابہ کرام کے ہوئے آخر خلافت کے زمانے میں، یہ سب اجتہادی معاملات ہیں، اجتہادی۔ والمجتہد یخطی ویصیب، اور اجتہاد میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، خطا کا بھی امکان ہے اور ثواب کا بھی امکان ہے۔ جو صحیح راہ پر ہے، دونوں کا معاملہ یہ تھا اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، یہ ان کا اجتہاد ہے نا۔ اگر ایک غلطی پر ہے پھر بھی وہ اجر کا مستحق ہے، دوسرا صحیح ہے پھر وہ ڈبل اجر اور دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ اجتہادی معاملات کو لے کر کے ان صحابہ کرام کو غلط کہنا، طعن و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے میرے صحابہ کو کسی بھی صحابی کو برا نہ کہیں۔ اب آپ کس کس کو الگ کریں گے اس میں سے؟ یہ اجتہادی معاملات تھے صحابہ کے۔ اور جو احادیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا کر کے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ ساری احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں تھی؟ کیا ان احادیث کو حوالہ بنا کر کے ان پر طعن و تشنیع کی گئی تھی؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں ہم کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، محبت کرنے والے جبھی ہوں گے جب بعض صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہیں، تب تک ہماری محبت اجاگر نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی۔ اپنے ایمان کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ امت کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے سارے صحابہ کے ساتھ انصاف کرنے والے، اعتدال پر رہنے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے شیعوں نے کیا کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے سلسلے میں غلو کیا اور باقی لوگوں کو برا بھلا کہا، صحابہ کرام کو۔ خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو برا کہا، بعض صحابہ کو لیا۔ مقلدین نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تمام صحابہ کرام کو نہیں لیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یہ فقیہ نہیں ہیں۔ ان کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی، ان کے سلسلے میں غلط باتیں کی ان لوگوں نے، اور پھر آج بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں غلو اور بعض کے اوپر برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں یہ آخر وقت میں ایمان لائے تھے، ارے ان کو ایسا ایسا ہوا تھا۔ کیا تم اللہ رب العالمین کے انتخاب پر نکتہ چینی کر رہے ہو؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو صحابیت کا مقام و مرتبہ ایسے ہی مل گیا، اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہیں ہے۔
اگر کوئی صحابی ہے تو یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے؟ کسی کو ٹائم کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کی خدمات کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ صحابہ میں فرق مراتب ہیں، رکھے ہیں، اللہ نے رکھے ہیں خود۔ فرق مراتب کا مطلب یہ ہے کہ جو آخر میں ایمان لائے ہیں، جو صحابیت کے مقام پر پہنچے، ان کو برا بھلا کہیں گے کہ یہ آخر میں آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے سابقون الاولون کی بھی بات قرآن کر رہا ہے، جو سب سے پہل مہاجرین میں ایمان لائے، سب سے پہل انصار میں ایمان لائے، ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے قرآن۔ بدر میں جو شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ مقام بیان فرمایا، ان کو بخش دیا گیا۔ احد کے اندر جو شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بیان کیا ہے۔ خندق میں جو شامل ہوئے، ان کے بھی مقام کو بیان کیا۔ اور صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں بیعت رضواں جو ہوئی ہے درخت کے نیچے، اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کا اپنا الگ مقام ہے۔ اور ان لوگوں کا جو سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں تنگی کے حالات میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے توجہ فرمائی اپنے نبی کی طرف، مہاجرین کی طرف، انصار کی طرف توجہ فرمائی، اور نبی کا ساتھ ایسے وقت میں دیا جو بہت تنگی کے حالات تھے۔ تنگی کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے نہیں چھوڑا، ان کا مقام الگ بیان کیا گیا۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا، خرچ کیا، ان کا مقام اللہ نے الگ بیان کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا ہے اور خرچ کیا ہے، ان کا الگ مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن کیا کہا دونوں کے سلسلے میں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں ایمان لائے تھے، بعد میں یہ صحابی بنے، اس لیے ان کے اوپر تان و تشنیع کرنے کا ان کو جواز ملتا ہے کہ ان پر تان و تشنیع کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، بعد والے ان کے مقابل میں نہیں آ سکتے اجر کے معاملے میں۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسا نہیں کہ انہی کی نیکیاں قبول کی جائیں گی، یہی اللہ کے ہاں پر پسندیدہ ہیں یا بخشے جانے والے ہیں، باقی نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا تو سب سے وعدہ کیا ہے، کلن تمام سے وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کے لیے حسنہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جنت ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا سب سے، تمام سے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آخر میں ایمان لائے تھے، ارے انہوں نے چند دن کیے۔ یہ صحابی کی تعریف نہیں ہے کہ آخر میں جو ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں ملاقات کر کے مات علی الاسلام، اسلام پر ان کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، اور اس سے آپ نہیں نکال سکتے۔ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں بیان کی، آپ ان حدیث کو لے کر کے ان کے جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی بعض احادیث آئی ہوئی ہیں، بعض احادیث دیگر صحابہ کے سلسلے میں بھی آئی ہوئی ہیں، تو کیا ان روایتوں کو لے کر کے یہ کہا جائے گا کہ اب ان پر تان و تشنیع کو جائز کر دیا جائے؟ سارے صحابہ ایک مرتبے کے ہیں، ایک درجے کے ہیں؟ نہیں ہے، صحابہ میں درجات ہے، اس بات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ لیکن صحابیت کا جو مقام ہے اس سے آپ کسی کو نیچے نہیں ڈال سکتے، اور صحابی کا معاملہ یہ ہے لا تسبوا احدا من اصحابی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، کسی بھی،
اب ہم کس کو نکالیں گے اس میں سے، کس کو داخل کریں گے؟ ہمارا یہ اختیار چلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکراتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی وہ واضح آیتیں جو صحابہ کرام کے فضائل اور ان کی منقبتوں کو بیان کر رہی ہیں اور ان کی بخشش و مغفرت کے وعدے کر رہی ہیں، ان آیتوں کے مقابلے میں ہماری اپنی 2-4 روایتوں کو ہم نے اکٹھا کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور جو مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں جو واقعات ہیں، نہ جانے کتنی جھوٹی من گھڑت روایتوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اونچا دکھانے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے بہت اونچا ہے، کیوں جو ہے ان کے درمیان مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سابقون الاولون میں سے ہیں، جو مقام ان کو حاصل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں ہے، کس نے بولا؟ لیکن کسی کا مقام کم ہے، درجات کم ہے تو برا بھلا کہیں گے؟ یہ جواز کہاں سے نکالیں گے؟ فرق مراتب صحابہ کے اندر ہیں، خلفائے راشدین میں بھی فرق مراتب ہے۔ پہلے درجے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے؟ اتفاق ہے نہیں امت کا۔ دوسرے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرق مراتب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، شیعت کی جو آواز ہے اتنی انہوں نے تیز کی کہ اس سے متاثر ہو کر کے وہ شیعہ کب سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، اب جا کر کے یہاں پر ان کی بات کو لوگوں نے تسلیم کر لیا، اور وہی صدا ان کی بھی ہے جو شیعوں کی تھی۔ اور شیعہ صحابہ کرام کے اس دین کے خیر خواہ نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ نہیں ہے، طرز عمل بتا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر مشکوک بنا دیا جائے، آپ یہ بتائیں یہ دین آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری رب نے کیا بیان فرمائی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچا دیجیے اللہ کے نبی۔ یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ آپ اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھیں اور ان کی تربیت کریں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اللہ کی آیتیں پڑھیں اور ان صحابہ کا تزکیہ کریں، پاک کریں، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیں۔ صحابہ کرام کی تربیت یافتہ جماعت، اس کو ہم برا بھلا کہیں، تان و تشنیع کریں؟ کیا یہ جو واقعات صحابہ کرام کے ساتھ آخر وقت میں ہوئے، یہ تقدیر کا حصہ نہیں ہے؟ تقدیر کا حصہ نہیں ہے؟ ایسا لکھا نہیں تھا رب نے تقدیر میں؟ اس تقدیر کے ایک واقعے کو اور حصے کو لے کر کے ہم صحابہ پر ملامت کر رہے ہیں۔ یہی بات کہی کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی مولا کریم ان کے تعلق سے نہیں رکھنا۔ صحابہ کرام کی جماعت معمولی جماعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے یہ امن و امان کی حیثیت رکھتے ہیں آسمان کے لیے۔ ستارے جھڑ پڑیں گے، آسمان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں امن و امان کا مقام رکھتا ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آزمائشوں کے شکار ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر جو اتحاد اور اتفاق اور جو معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں تبدیلی آئے گی۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحابہ جب چلے جائیں گے تو جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی پورا ہوگا، یعنی امت منتشر ہوگی، اتحاد و اتفاق کا خاتمہ ہوگا، بدعات و منکرات
ज़लालत و गुमराहियाँ अपने पैर पसारने लगेंगी। सहाबा किराम के जाने के साथ ही ये सब कुछ हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सारे मामलात होंगे। इन सब के बावजूद सहाबा किराम का ज़माना बेहतरीन ज़माना, और जो लोग आखिर वक्त के सहाबा किराम के वाक़यात को लेकर के इस तरीक़े की बातें करते हैं, उनको सहाबा किराम की पूरी ज़िंदगी ज़रूर पढ़ना चाहिए। सहाबा किराम की क़ुरबानियाँ जो इब्तिदा से ले कर के अल्लाह के नबी के साथ रही हैं, उन क़ुरबानियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और अल्लाह के नबी के उन फ़रामीन को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि किसी भी सहाबी को बुरा भला कहना, ऐसा शख्स अपने आप के लिए आखिरत में तबाही मोल ले रहा है। कुरान में बार बार अल्लाह ने सहाबा की तारीफ़ फरमाई, लाकिन रसूल वल्लदीन आमनु माहू, रसूल और उनके साथ जो ईमान लाए हैं, जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जो अपने जान और माल से अल्लाह के राह में जिहाद करते हैं, उलाइका लहुमुल खैरात, इनके लिए खैर है, भलाई है, व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये कामयाब लोग हैं। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्नार खालिदीन फ़ीहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ने इनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं और हमेशा उसके अंदर ये रहेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, सूरे फ़तह की आखिरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने तकरीबन 7 सिफ़त सहाबा किराम की बयान फरमाई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो हैं, उनकी सिफ़ात का ज़िक्र आया है। हम सहाबा किराम को सीमित कर देते हैं चंद एक के अंदर, अहले बैत में सब के सब हमने सीमित कर दिया। ये फ़िक्र शीयत की फ़िक्र है कि सारे सहाबा किराम के तस्किरों को छोड़ करके सिर्फ अहले बैत, और अहले बैत में से भी वो जो शियत तसव्वुर पेश करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी औलादें। अहले बैत के अंदर क्या अज़वाज मुतहरात नहीं है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन नहीं है अहले बैत में, लेकिन अहले बैत के अंदर इन सबको खारिज करके एक गुमराह कुन जो एक फ़िक्र है उसको बढ़ावा दिया जाता है, और मजमूई सहाबा किराम को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से बशारतें हैं, जन्नत के वादे हैं, उनसे महरूम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये ऐसी कोशिशें हैं जो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। सहाबा किराम के सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी ये है कि सहाबा का दिफा करें और दुश्मनान इस्लाम की किसी भी साजिश से मुतासिर ना हो, और सहाबा किराम के ऊपर हर होने वाले हमले का इल्मी मुंहतोड़ जवाब दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। सहाबा ने जो अल्लाह की इस दीन की खिदमत की है, हम उसको फरामोश नहीं कर सकते, और हमारे लिए चूँकि सहाबा हिदायत का मेयार है, तो हमें सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ना है, उसको समझना है, उनके फ़ज़ाइल को जानना है, उनकी अज़मत को जानना है, उनके मकाम को जानना है, उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी को हमें पढ़ना और समझना है, ताकि हम हिदायत हासिल कर सकें। जैसा कि रब ने फरमाया कि हिदायत तुम्हें उस वक्त मिलेगी जैसे ऐसा ईमान लाओ जैसा कि ये सहाबा किराम लेकर के आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व मौला करीम ने कमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम सही मानों में सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमा दे। मौला करीम सहाबा के सिलसिले में, मजमूई सहाबा के सिलसिले में एतदाल पर कायम रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया में रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जब ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।